بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق العظیم۔ گزارش ہے کہ میرے ساتھ جو ایک شرمناک واقعہ پیش آیا ہے اور اس پر جو حکومت کا موقف آیا ہے، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ اگر تیری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہوتا یا تیرے اس کرپٹ ایس ایچ او کی بیوی کے ساتھ ہوا ہوتا اور پھر میں بات کرتا تو آپ سے کیا گزرتی؟ آپ تو انتہائی جھوٹے ہو، بے شرم ہو، پوری قوم کے سامنے آپ کا کردار ہے، آپ ننگے ہو چکے ہو۔ پوری قوم آپ کے اوپر لعنت کر لی ہے کہ اتنے ظلم کے بعد پہلے بکواس کرتا ہے ترجمان مظفر گڑھ پولیس کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، کوئی گیا ہے تو ہمیں درخواست دی جائے اور ہم ایکشن لیں گے۔ دوسری طرف پھر آپ رات کو بیٹھ کے پری پلان اختیار کر کے ایک ویڈیو بیان چلاتے ہو کہ یہ کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا اور اس کو پھر پھیلاتے ہو۔ پھر وہی جو بےغیرت میڈیا ہے، جو بے شرم میڈیا ہے، جو دلال میڈیا ہے، جو بکاؤ میڈیا ہے، وہ کنجر ان کی مائیں بہنیں نہیں تھی، وہ کنجر جو ہے نا وہ ایسی ان کے موقف چلا رہے ہیں۔ ان کا موقف، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، میری سیاسی جدوجہد اس ظلم کے خلاف رہی ہے۔ میں کبھی سوچ سکتا ہوں آپ نے متعدد بار پہلے بھی بے غیرتیاں کی، کئی چھاپے مارے، مگر یہ جو آپ نے واقعہ کیا وہ شرمناک ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تم حرام خوروں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور یہ جو کچھ آپ کر رہے ہو، پوری قوم، پوری دنیا آپ کے اس کردار پہ لعنت کر رہی ہے۔ آپ نے قانون تو ہے نہیں نا، آپ پاکستانی قوم، آپ کو اربوں خربوں روپے ہمارا ٹیکس ہے اور ہمارے پیسے پہ ہمیں مار رہے ہو اور ہمیں تشدد کا نشانہ بنا رہے ہو اور کتنا کچھ آپ نہیں کر رہے اس ملک کے ساتھ۔ اور مجھے یقیناً تکلیف ہوئی ہے کہ یہ جو میڈیا چینل بیٹھے ہیں یہ سوال کریں، موقف اختیار کریں، اور وہ یہ ایس ایچ او کا موقف، کیا پولیس کا کردار آپ کو نہیں پتا، پوری قوم کو نہیں پتا، کہ ان کی بغیرتی کا نہیں پتا کہ جو صرف رکھے ہوئے اس کام کے لیے ہیں کہ ان کنجروں کو رکھا ہوا ہے کہ آپ ظلم کرو، زیادتیاں کرو، پھر بغیرتی کا مظاہرہ کرو۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے کرداروں پہ، اور جو ان حرامیوں پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں جو ان بغیرتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان پہ لعنت ہے، پوری قوم کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ واقعی میں پچھلے دنوں سے میرے اوپر انہوں نے کیس بنائے، متعدد انہوں نے چھاپے مارے، میری کم از کم میرے کوئی 300 لوگوں کو میری اٹھایا، فیملیوں کو، میرے بھائی کو ایک جنازے سے انہوں نے گرفتار کیا، بھتیجوں کو اٹھایا اور اس کو لے گئے، تشدد کا نشانہ میرا ٹارچر سیلوں میں، میرے دوستوں کو اٹھایا، کس گھر نہیں گئے، اور میرا پورا گاؤں کا گاؤں جو ہے نا گھر میں نہیں تھا۔ پچھلے دنوں انہوں نے کیا کیا، ایک کیس میں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی کہ میرے اوپر جو کیسز ہیں، انہوں نے کیسز کی لسٹ دی، وہاں پہ 37 کیس تھے اور اس میں سے انہوں نے کہا کہ ایک کیس ہے وہ اس میں ہمیں مطلوب ہے، 36 میں نہیں ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں انہوں نے وہاں جو ہے نا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے جو ہے ان نے جواب دیا، اور آئی جی پولیس کی طرف سے جواب ہے کہ پورے پنجاب میں کوئی نہیں۔ اس کے بعد میری فیملی جو ہے نا، جو پہلے یہاں انہوں نے بڑے چھاپے مارے، وہ 4 مہینے میری فیملی جو ہے نا بچہ پشاور میں رہے، ہائی کورٹ ملتان بینچ کے حکم سے وہ گھر آئے۔ اور اس کے بعد مجھے انہوں نے اس کیس میں اشتہاری کیا۔ میں نے 26 دسمبر کو لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ سے میں نے اپنی حفاظتی ضمانت کرائی، اور میں سیم ڈے میں اسی دن میں آیا اور ایڈیشنل سیشن جج مظفر گڑھ سے میں نے اپنی عبوری ضمانت کرائی، جس کی 9 جنوری کو پیشی ہے، اور کوئی کیس نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کچھ دن پہلے جو ہے نا، اس سے پہلے رات کو وابڈا والے، میرا کرائے کا گھر ہے ظفر کالونی، جہاں انہوں نے جو یہ بدماشی کی ہے، تو وہاں جو ہے نا ان میں وابڈا کے کچھ اہلکار تھے اور وہ میٹر کی تار کو کاٹ کے اور ڈائریکٹ لگا کے اور بجلی چوری کا پرچہ دینا چاہتے تھے میرے اوپر۔ پھر انہوں نے جو ہے نا لڑکے نے دیکھ